ہم نے خداوند یہوہ ہی کے الفاظ استعمال کیے اور پھر دوسری دفعہ بھی ہم خداوند یہوہ کے ہی الفاظ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو۔ عبرانیوں پہلا باب اس کی 6 آیت سے پڑھیں۔ پہلے آپ عبرانیوں پہلا باب 6 آیت دیکھیں اور اس کو ختم نہ کریں، کیونکہ یہاں اور بھی حوالے ہم پڑھیں گے عبرانیوں پہلا باب، اس لیے اس بائبل کو بند نہ کریں، اس مارک کو ختم نہ کریں۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ خداوند کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پلوٹے کو، جسے ہم یسوع المسیح کہتے ہیں، اس کو دنیا میں لایا تو خداوند نے کیا فرمایا کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، کیونکہ خدا نے اپنے 10 حکموں میں پہلے ہی کہا تھا کہ میرے سوا تو کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، اگر تو دوسرے کو سجدہ کرے گا تو یہ شرک ہوگا۔ نہ کسی بت کو سجدہ کرنا، میرے سوا کسی معبود کو تو نہیں مان سکتا، چاہے وہ دوسرے 2 اقنوم ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب دوسرے کوئی 2 اقنوم نہیں ہے، خداوند خدا خود ہی ان دوسرے 2 افسز میں بھی وہی ظاہر ہوا تھا۔ خداوند خدا خود ہی تھا جو مسیح کے روپ میں آیا، اور روح القدس کے روپ میں وہی ایک ہی خداوند ہے جو سب طرف سارا کام کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں، لیکن اس سے پہلے ہم نہمیا نبی کی کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ صرف خداوند کو فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ نے پہلے دیکھا کہ خداوند نے خود کہا پلوٹے کو لاتے وقت دنیا میں کہ بھئی اسے تمام فرشتے، سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیا کی کتاب 9 باب اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے۔ نہمیا نبی کی کتاب 9 باب اس کی 6 آیت۔ تو ہی اکیلا خداون ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ ہاں جی، آسمان کا لشکر یعنی کہ فرشتے تجھے سجدہ کرتے ہیں، یہ خداوند کا کلام ہے۔ لیکن نئے عہد نامے میں آ کر پالوس رسول اس کی تفسیر یہ کرتا ہے، وہ زبور 45 اس کی 6 آیت کا جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ آپ زبور 45 بھی نکالیں، وہاں بھی دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ وہی تھا جو خداوند نے پالوس رسول کے وسیلے سے عبرانیوں پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھوایا۔ زبور 45 باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے بارے میں وہ کیا فرماتا ہے وہاں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ آمین۔ یعنی کہ وہاں پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ یعنی کہ پہلے سے خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں یہ پتہ نہیں تھا صحیح کہ یہ کس کے بارے میں، کہا یہ خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہوہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن پالوس رسول اس کی انٹرپریٹیشن جو کرتا ہے وہ عبرانیوں 1 باب اس کی 8 سے 12 آیت میں کرتا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے
کہ خدا یہوہ پہلے کیا فرماتا ہے، جو پہلے آیتیں پیش کی گئی ہیں، یسایہ 44 باب 6 آیت، یسایہ 44 باب 8 آیت، یسایہ 45 باب 5 آیت میں کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں جانتا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی اول اور آخر ہوں، اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اور یہاں یہوہ خداوند کیا فرماتا ہے، عبرانیوں 1 باب 8 سے 12 آیت تک۔ مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا، تیرا تخت ابدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا سا راستی کا سا ہے۔ تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی، اسی سبب سے خدا یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسح کیا، اور یہ کہا اے خداون کہ تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں، وہ نیز ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو نے چادر کی طرح لپیٹے لے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ بیٹی کی بابت کہ آئے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا۔ خداوند کہتا ہے میں خدا کو جانتا نہیں ہوں، کسی اور خدا کو نہیں جانتا، تو یہاں کیوں خداوند نے کہا کہ بیٹے کو کہ آئے خدا تیرا تخت ابدالآباد تھا؟ کیا خداوند یہوہ وہ تو سچائی کا خدا ہے، وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود دنیا میں بیٹے کے وسیلے سے دنیا میں آ گیا۔ یہ وہی خدا تھا جو پرانے عہد نامے کا یہوہ خدا ہے۔ اور بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خداون تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہیں، وہ نیست ہو جائیں گے مگر تو باقی رہے گا، اور وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے۔ تو انہیں چادر کی طرح لپیٹے گا اور وہ پوشاک کی طرح بدل جائیں گے، مگر تو وہی ہے تو اور تیرے برس ختم نہ ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو قدیم الیام کا جو حلیہ دانیل کی کتاب میں بتایا گیا ہے، وہی جس کے سر کے بال برف کی مانند سفید ہیں، اس کے منہ سے ایک تو دو دھاری تلوار نکلتی ہے، اس کے علاوہ ہزاروں ہزار جو لوگ ہیں اس کے تخت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، قدوس 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 کر رہے ہیں۔ اور جب آپ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو مسیح خداوند کا وہی حلیہ ہے جو قدیم الیام کا دانیل کی کتاب میں حلیہ ہے۔ کیا دو خدا ہیں؟ لوگوں نے تین بنا لی ہیں، تو دو بھی نہیں ہیں، ایک خدا ہے جو یہوہ خدا ہے، جسے پاک روح کہتے ہیں، جسے مسیح کا روح کہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں جہاں پطرس نے یہ بات ظاہر کیا۔ آپ پطرس کے صحیفے میں چلیں، پہلا باب ہے، اس کی 11ویں آیت میں دیکھیں۔ پہلا پطرس ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی خدا ہے جو مسیح جسے کہتے ہیں ہم، وہ پہلے بھی اپنے نبیوں کے درمیان میں تھا۔ مسیح کا روح جو تھا وہی یہوہ خدا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر مسیح کے دکھ اٹھانے کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ آمین۔ اور 10ویں بھی پڑھیں تاکہ پتہ چلے یہ مسیح کا روح کن میں تھا، 10ویں آیت میں پتہ چلے گا۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ آمین۔ اور انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا یعنی ان نبیوں میں تھا، یعنی کہ وہی یہوہ خدا ہے، مسیح کا روح یہوہ خدا ہے۔ اسی لیے ابھی بہن مسز نسیم ریاض نے یہ دعا کی تھی کہ خداوند کہ تو ہی خداوند خدا ہے، ابھی انہوں نے دعا کی تھی۔ تو یہ جو مسیح کا روح ہے
یہ ان میں تھا، پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کی جلال کی گواہی دیتا تھا۔ جو مسیح کا روح تھا یہ ان نبیوں میں تھا، اور آج بھی وہی مسیح کا روح جو آپ میں کام کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان کون موجود ہے؟ یہوہ خدا کی روح موجود ہے، روح القدس موجود ہے، یا مسیح خداوند موجود ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کا روح آپ کے ساتھ ہے۔ ابھی جب روح کھلے گی تو یسوع مسیح بات کرتا ہوگا، اسے ہم روح القدس کہتے ہیں، کیونکہ روح القدس کا بدلہ جو پاک روح ہے، مسیح کا روح آپ کے درمیان میں ابھی بات کر رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا بدن ہے وہ خدا کے دائیں طرف اوپر آسمان پر ہے۔ دائیں طرف کا مطلب ہے کہ خدا کی تمام طاقت، اس کی تمام اختیارات، اس کی تمام اتھارٹیز خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ دائیں طرف، یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سجے ہاتھ پر مسیح خداوند بیٹھا ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اسے سیر فرمایا۔ یہ خدا کی ٹرینٹی کا یہ بھید ہے جو آپ کو خدا خود بتا رہا ہے اپنے الفاظ میں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کس کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دانی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں؟ یعنی فرشتوں سے خدا نے یہ نہیں کہا تھا جو بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ میری دانی طرف بیٹھ۔ دانی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ہم پیٹر سے پتہ کرتے ہیں، پہلا پطرس 3 باب اس کی 22 آیت کو پڑھے بھائی۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 22ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف کا کیا مطلب ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور